أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمام کر دی ہے تم پر اپنی نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر۔ اہل جملے کے متعلق گزشتہ درس میں کچھ بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو کامل کر دیا۔ اب جو شخص ثواب کے نام پر ایسی چیز دین میں داخل کرتا ہے، دین سمجھ کے ایسا کام کرتا ہے جس کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا کوئی ثبوت، کوئی وجود نہ تھا، جبکہ اس وقت اس کا تقاضا بھی موجود تھا، تو یہ شخص گویا کہ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا دین مکمل نہیں تھا تو میرے اس عمل سے اب مکمل ہوا۔ کتنے لوگ ایسا کام کریں تو ان کو سمجھایا جائے میاں یہ کام نہ کرو، کہتے یار کون سا گناہ کا کام ہے، منع کہاں لکھا ہے؟ یہ دو دلیلیں ہوتی ہیں۔ ایک دلیل یار ثواب ہی تو ہے نا، گناہ کا کام تو نہیں ہے، کیوں آپ روکتے ہو، منکر ہو تم، ان منکر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے۔ اور دوسری دلیل تھی منع کہاں ہے، کہیں منع بھی تو نہیں آیا، اس لیے ہم نے یہ کام کر لیا تو ثواب ہی ہے، تم تو ویسے ہی منکر ہو، مانتے نہیں ہو۔ تو یہ بیچارہ بھول میں پڑا ہوا ہے، یہ اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو دین ہمیں دے کے گئے اس میں اضافے کی گنجائش ہے، وہ مکمل نہیں تھا اب مکمل ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی جرأت ہے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم بدعت ہے، پتہ ہے؟ بدعت کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، چلو بدتی ہے نا، خیر۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان شرک کے بعد سب سے زیادہ نفرت بدعت سے کرتے تھے۔ بدعت یہی چیز ہے کہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے اس میں شامل کیا گیا۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھیں، مغرب کی رکعتیں تین رکعتیں، کوئی بندہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، بھی جوڑے نہیں ڈھکتے، 4 رکعتیں پڑھ لو، تو اب جو چوتھی رکعت ہے اس میں اس نے کوئی کام بھی گناہ کا نہیں کیا، سورۃ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، تسبیحات ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، اور پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں چوتھی رکعت سے منع بھی نہیں آیا۔ دونوں دلیلیں یہاں پوری ہیں کہ ثواب کا کام بھی ہے، منع بھی نہیں ہے۔ لیکن کسی سے بھی پوچھ لے کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لی، نماز ہو گئی؟ ہر کوئی کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی۔ میاں کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور حدیث پاک میں کہیں منع بھی نہیں ہے، تو پھر 4 پڑھ لو۔ ابھی فجر کی ہم نے 2 پڑھی ہیں تو 4 پڑھ لو فجر کی، کہ ثواب بھی ہے اور منع بھی کوئی نہیں۔ کیوں یہ کیسی بے وقوفانہ بات ہے، کیسی احمقانہ بات ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے اور منع بھی کوئی نہیں۔ تو پھر فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لو، ظہر کی 8 پڑھ لو، مغرب کی 4 پڑھ لو، منع بھی نہیں ہے، ثواب کا کام بھی ہے۔ یہ ایسی احمقانہ بات ہے کہ اس سے پورا دین تباہ ہو جائے گا، پورا دین تباہ ہو جائے گا۔ ایک شخص عیدگاہ میں عید والے دن نفل پڑھ رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی بھی عبادت، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے فرمایا تیری یہ عبادت، تیری یہ نفل تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ ہاں، یہ گناہ کا کام نہیں کر رہا تھا، ثواب کا کام کر رہا ہے اور نیکی کر رہا ہے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تیری یہ عبادت تجھے جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید والے دن نماز کا حکم نہیں دیا، فرمایا کہ عید والے دن اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھنی۔ تو اس لیے بھائی دین جس طرح آیا، جتنا آیا، اس کو اسی طرح اتنا ہی رکھنا، یہ دین داری ہے، اور اس میں اضافہ کرنا یہ نفس پرستی ہے، یہ شوق پرستی ہے۔ اپنا شوق آ گیا تو یہ کام کر لو، شوق آ گیا تو یہ کام کر لو۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جب سمجھانے کی کوشش کی جائے لیبل لگا دیں یہ فلانے ہیں جی، یہ فلانے ہیں۔ وہ میاں دین فلانے فلانے کا نہیں ہے، سچا دین قرآن و سنت میں آج بھی محفوظ ہے، اور اس پر کسی طبقے کا لیبل نہیں ہے۔ جو بھی اس پہ عمل کرے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، لیبل اس پر جو بھی ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ سے دینداری مانگی جائے، اور خالص دین اللہ سے۔ صراط مستقیم یہی چیز ہے کہ اس میں اعتدال ہے، نہ اضافہ نہ کمی، یہ صراط مستقیم ہے، اسی پر چلنے میں کامیابی ہے۔ اور ایک یہ دعا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، بعض ان کو اعتراض ہوتا ہے جی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ یہ دعا ہمیشہ کیا کریں، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر نماز کے بعد، نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز تو پڑھیں، نماز کے بعد دل کی تڑپ سے اللہ سے مانگا کریں، یا اللہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے دور فرما دے جو تیرے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ دعا کر کے تو دیکھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں دل کی تڑپ سے اللہ ضرور اس کو ہدایت دیتے ہیں، پکا ٹھکا وعدہ ہے، اس میں ذرا بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو دعا میں بتاتا ہوں، کتنے لوگوں نے دعا کی ہے اور نتیجہ ان کو ملا، اور انہوں نے مجھے خود بتلایا۔ ہم اتنا عرصہ یہ دعا کرتے رہے، ہمیں اللہ نے دکھا دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ دل میں ایک جذبہ ہو، یہ نہیں جو آج تک زندگی گزر رہی ہے جیسی کیسی گزر رہی ہے، مولویوں سے سنتے رہو جی، مولوی نہیں بڑھنے لڑنے ایسے ویسے، بس ہم ٹھیک ہیں۔ تو میاں قبر آئے گی تو یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ جو ضد اور ہٹ درمی اور اپنی وہ جمود ہے نا، جو دماغ میں جو چیزیں فیڈ ہو چکی ہیں بچپن سے، اس پہ ہٹ درمی اور ضد ہے، اور ڈٹے ہوئے، بس ادھر ادھر نہیں ہونا، کسی کی بات نہیں سننی، قرآن کی آیت بھی آ جائے تو نہیں سننی۔ تو یہ ضد اور ہٹ درمی قبر نکال دے گی۔ اس لیے بھائی ہدایت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا، اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ جڑنا۔ اور نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہے۔ تو جو دعا میں عرض کر رہا ہوں وہ اسی آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے دور فرما دیجئے جو تیرے ناپسند لوگ ہیں۔ آپ کے قریب میانی گاؤں ہے، میانی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ احمد غازی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے قرآن حضرات نے شاید ان کی زیارت بھی کی ہو، چند سال پہلے وفات ہوئی ہے۔ غازی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندو تھے، ہندو، کرشن لال ان کا نام تھا۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے، ان کی کتاب ہے من الظلمات الی النور، یہ ضرور خریدو، نوجوان طبقہ خاص طور پہ اس کو پڑھے، یہ یہاں سے مل جائے گی کشمیر والوں سے۔ من الظلمات الی النور میں انہوں نے وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ لکھا ہے، اور میں نے خود براہ راست بھی ایک بیان میں ہماری مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے خود بیان میں وہ واقعہ ذکر کیا کہ میں اسکول پڑھتا تھا تو مجھے دلچسپی تھی مذاہب کے بارے میں، تو مسلمان لڑکے مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئے کہ یہ ہندو لڑکا ہے اور یہ ایسے ایسے سوالات کرتا ہے، آپ اس کے سوالوں کا جواب دیں۔ میں ان کے پاس گیا تو مولوی صاحب نے کہا بیٹے ایک کام کیا کرو، رات کو روزانہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے یہی جو دعا میں عرض کر رہا ہوں، یہ سورۃ فاتحہ والی، روزانہ 7 دفعہ رات کو دعا مانگ کے یہ سویا کرو، یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔
تو کہتے ہیں کہ میں 7 رات تک یہ دعا مانگتا رہا۔ 7ویں رات پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بیت اللہ شریف میں گیا ہوں، آپ مجھے اٹھ کے ملے ہیں اور آپ نے خود مجھے کلمہ پڑھایا، خود آپ نے خواب میں مجھے کلمہ پڑھایا، اور پھر مجھے فرمایا کہ جو دارالعلوم دیوبند چلے جو وہاں جا کے تعلیم حاصل کرو۔ پھر وہ وہاں گئے، پورے عالم بن کے، تو اللہ سے مانگا، تشکیل ہو گئی۔ اس لیے بھی دین جو ہے نا کامل مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مزید نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کمی ہو سکتی ہے۔ افراط تفریط سے بچ جانے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔